جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ خوش قسمتی تو یہ ہے کہ دنیا کے ہزاروں مذاہب میں سے ہمارے رب نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا۔ الحمدللہ۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ دیکھو، یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ انتظار کرو، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا، جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیزیں اللہ کی رضا ہو۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اگر مہنگائی کے باوجود آپ کا دسترخوان پہلے جیسا سجا ہے تو شکر کرو، الحمدللہ۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔
اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ انشاءاللہ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔